اس لیے آج بھی میں معراج کا صرف ایک پوائنٹ بتاؤں گا، لیکن آپ سنیں گے جوان لوگ؟ تو ہاں بولو نا، سنیں گے؟ سب سے بڑا عجب معاملہ جو معراج میں ہوا وہ کیا تھا معلوم؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے؟ عرش. بولو نا کہاں پر گئے؟ عرش. اور وہاں جا کر اللہ سے پوچھا، آمنے سامنے، بولو آمنے. اللہ سے پوچھا، اے میرے اللہ 5 سوال پوچھوں گا. کتنے؟ اللہ میں پوچھوں؟ ہمارے نبی نے پرمیشن مانگی، اللہ 5 سوال پوچھنے، میں پوچھوں؟ اللہ نے فرمایا، او میرے مصطفیٰ تم آئے نہیں ہو، بلائے گئے ہو. بولو سبحان اللہ. اور اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ مہمان بن کر آئے ہو. بولو سبحان اللہ. پوچھو نا کیا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ نے فرمایا پوچھو نا کیا پوچھنا چاہتے ہو. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ صرف 5 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا، آپ لوگ یاد رکھو گے 5 سوالات؟ بس وہیں پہ بیان ختم ہوگا انشاءاللہ. کتنے سوالات؟ کہا پہلا سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کی اجازت ہے نا؟ کہا ہے. کہا پہلا سوال، اللہ آپ نے دنیا میں ایک نبی بھیجے حضرت ابراہیم. بولو کون حضرت؟ اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ہمارے نبی عرش پہ پوچھ رہے، زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، جنت میں نہیں، عرش پہ جہاں کوئی گیا نہیں اور ہمارے نبی کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں، وہ عرش پر ہمارے نبی سوال پوچھ رہے. یعنی اندازہ لگاؤ وہ 5 سوالات کتنے عظیم ہوں گے. سوالات کرنے والے مصطفیٰ، جوابات دینے والے رب مصطفیٰ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سوالات پوچھے؟ پہلا کیا پوچھا کہ اللہ ایک نبی آئے تھے حضرت ابراہیم، اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ میں نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. بولو اللہ نے بنائی کہ نہیں بنائی؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونکا گیا، اور 40 دن 40 رات نمرود نے جو آگ لگائی تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں آگ میں آگ میں. ارے ہماری ایک انگلی آگ میں رہے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں. اچھا جب آگ نیچے آتی گئی نیچے آتی گئی تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم آرام سے آگ میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کے فروٹ کھا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا کہ یہ تو آگ میں بھی زندہ ہے، خیر جب آگ نیچے ہو گئی اور حضرت ابراہیم باہر آئے تو رونے لگے. سب نے کہا ابراہیم مبارکی مبارکی، آگ سے باہر آ گئے آگ سے باہر آ گئے. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ کہا آگ میں جانا. کہو تمہاری نظر میں آگ تھی، میرے لیے تو جنت کا باغ تھا. بولو سبحان اللہ. جس کو قرآن کریم نے فرمایا، پڑھیں گے اب ساتھ میں پڑھیں گے 17ویں پارے میں، اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا بنا دیا اور ابراہیم کے لیے آگ کو سلامت والا بنا دیا. ہمارے نبی نے عرش پر پہلا سوال پوچھا، سب جواب یاد رکھیں گے. پہلا سوال پوچھا آپ نے ابراہیم کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو، سب ساتھ میں، میں نے آگ کو، بولیں گے نا سب لوگ؟ بچے کو انعام دو گے نا بعد میں؟ دیکھو کوئی ہاں بولنے کو بھی تیار نہیں بھائی. یہاں تو ایسا لگتا ہے سب کی بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا ہوئے یہاں پہ بیان میں چلا دے. ویسے بیوی بہت ہوشیار ہوتی ہے. کیا نام بیٹا تیرا؟ ابراہیم نام ہے؟ شادی ہو گئی؟ بیوی بڑی ہوشیار ہوتی ہے. حضرت مفتی صاحب آپ سے معافی چاہتا ہوں لیکن بیوی اتنی ہوشیار ہوتی ہے. ایک مرتبہ میاں آپ کی تو شادی ہو گئی نا قاری وسیع صاحب؟ ہاں ماشاءاللہ بچے سے ملاقات کروائی نا آپ نے. ہاں تو یہ شادی ہو گئی نا، ایک مرتبہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا. ہوتا ہے آپ دیوا میں ہوتا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا کہا مولانا 10 سال ہو گئے میاں بیوی ہمیں جھگڑا نہیں ہوا. میں نے دل میں کہا بھائی بہن ہوں گے، جھگڑا کیسے نہیں ہوا؟ میاں بیوی میں تو جھگڑا ہوتا ہی ہوتا ہے. تو میرے کو ایک نے کہا کہ وہ بس وہ میاں بیوی میں سننا جھگڑا ہوا جھگڑا ہوا جھگڑا ہوا جھگڑا ہوا. بیوی کتنی ہوشیار ہوتی ہے، بیٹا کر لے شادی کر لے، ہم تو ڈوبے صنم تو بھی ڈوب جا.
بیوی اتنی ہوشیار ہوتی, بولو ذرا برابر سننا میری بات کو برابر. بیوی نے غصے میں کہا, جھگڑا ہو رہا تھا, غصے میں کہا اپنے ہسبینڈ شوہر اپنے دھنی سے کہا, اگر تو غلطی پر ہے اللہ تیرے کو موت دے وے, اور اگر میں غلطی پر ہوں اللہ میرے کو بیوہ بنا دے وے. مرنے کا تو اپنے کو جانے. ہم مولانا صحیح کہ نہیں؟ تھوڑا ہنسو تو میں میری پوائنٹ پہ آ جاؤں. جب میں ہنساتا ہوں نا تو لوگ سمجھتے قاری احمد علی ہنسا تھا نا, توا گرم کرتا ہوں, ابھی روٹی پکانے آنا ہے. ابھی تو ایک سوال ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو, آواز نہیں آ رہی ہے, میں نے آگ کو, چلو یہ تو پہلا سوال ہوا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر اللہ ایک دوسرا سوال کہا, کیا کہا؟ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کون سا انعام دیا؟ تو اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ حضرت موسیٰ کے لیے میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 1 لاکھ کو لے کر چلے تھے راتوں رات. بولو راتوں. کون؟ حضرت موسیٰ. ایسی جماعت کبھی نہیں دکھے گی کہ تشکیل بھی ہوئی اور 1 لاکھ تیار بھی ہو گئے اور سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, مرد ہوئے, عورت ہوئے, بچے ہوئے, سواری ہوئے, اپنے کپڑے ہوئے, اپنے برتن ہوئے, اپنے گھر کا سامان ہوئے, سب لے کر میرے پیچھے چلو. آج میرے اللہ کا وعدہ ہے ہم ایسے جائیں گے کہ فرعون دشمن ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. بولو کیا نام ہے؟ تو حضرت موسیٰ 1 لاکھ کو لے کر چلے. بولو کتنے کو لے کر چلے؟ 1 لاکھ کو لے کر چلے. معلوم ہوا آدھے راستے پر کہیں پہنچے ہوں گے تو کچھ لوگ آئے, کیونکہ 1 لاکھ ایک گلی میں تھوڑی چلیں گے, کچھ اس گلی میں جا رہے, کچھ اس گلی میں جا رہے, کچھ اس گلی میں جا رہے. اب جاتے کچھ لوگ آئے اور کہا اے اللہ کے نبی, وہ فرعون کے سب سپاہی, فرعون کے پولیس اور فرعون کے درباری, فرعون کے سیکیورٹی والے سب کھڑے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے یقین کے ساتھ فرمایا آگے بڑھو, آگے بڑھو. قدم بڑھانا ہمارا کام ہے, ان کو اندھا بنانا اللہ کا کام ہے. لیکن معاملہ کہاں گڑبڑایا معلوم ہے؟ جب سب میدان میں جمع ہو گئے. بولو الحمدللہ. آگے حضرت موسیٰ, پیچھے کتنے؟ اس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, اور سامان بھی, اور جانور بھی, اور سواریاں بھی, اور کپڑے بھی, اور برتن بھی, اور پورے گھر کے سامان کے ساتھ سب چلے گئے. ایک جگہ پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا راستہ بھول گیا. بولو راستہ اب رائٹ میں جانے کا کہ لیفٹ میں جانے کا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو, یاد آ گیا, چلو چلے. اب چلے پورے 1 لاکھ کو لے کر چلے. سامنے سمندر آ گیا. بولو سامنے کیا آ گیا؟ اب سب وہ 1 لاکھ کہنے لگے اللہ کے نبی اب کہاں؟ سمندر, سوئمنگ کیا کرنے کا؟ سمندر موجیں تھپیڑے مار رہی ہے, ڈوب جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہیں راستہ, وہیں چوک گئے ہم, چلو واپس یو ٹرن لو. ارے ہماری گاڑی کا یو ٹرن لینے میں کتنی بھاڑا پڑتا ہے, یا 1 لاکھ کا یو ٹرن لینے کا. ابھی یو ٹرن لینے کا ارادہ کیا کہ دھاڑ 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 آواز آ رہی ہے. کس کی آواز آ رہی ہے؟ پتا چلا کہ فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ رہا, یعنی اب آگے بڑھو تو بھی موت ہے سمندر, اور پیچھے جاؤ تو بھی موت ہے. فرعون کا لشکر بوٹی کر دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ یہ کیا ہو گیا, اللہ یہ کیا ہو گیا, اللہ آگے بھی موت ہے پیچھے. تو اللہ نے فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا اللہ ہاتھ میں تو لکڑی ہے, لکڑی ڈنڈا, عربی میں کہتے ہیں عصا. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ عصا ہے, عصا لکڑی ہے. کہا سمندر پہ مارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سمندر پہ ماروں گا تو ڈھپ سے آواز آئے گی, اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہے, سمندر میں راستہ بنانا میرا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے سمندر میں وہ عصا, وہ ڈنڈا یا لکڑی جیسے سمندر میں مارا, آپ نے میرے پیارو دیوا والو, آپ نے ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی, سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی, اینٹ اور پتھر کی دیوار دیکھی ہوگی. اللہ نے پانی کی دیوار کھڑی کر دیا, پانی کو دیوار بنا دیا. یعنی ادھر پانی کی دیوار ہے, ادھر پانی دیوار بن کے ہے, ادھر پانی دیوار بن کے ہے, اور بیچ میں راستہ بنے جا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ کو لے کر الگ الگ راستے پر گئے. حضرت موسیٰ فرماتے اللہ کی قسم ہم نے سمندر پار کر لیا, ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا.
حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں کیا بنائے؟ یہ 19ویں پارے میں جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی، اپنے عصا کو سمندر پہ رکھے، حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو سمندر پہ مارا، سمندر پھٹ گیا، اللہ نے پانی کو دیوار کی شکل میں کھڑا کر دیا، حضرت موسیٰ پار ہو گئے۔ بولو موسیٰ۔ تو ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا تھا، اللہ حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کے لیے سمندر کو، کتنے سوال ہو گئے؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ تیسرا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے اللہ حضرت داؤد کو آپ نے کیا انعام دیا؟ بولو کون حضرت؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے داؤد کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ان کو آسمان سے کتاب دی جس کا نام ہے زبور۔ لیکن کمال یہ تھا کہ حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے، جیسے ہم کو قرآن ملا نا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پرندے بھی تھم جاتے تھے اور سمندر کا پانی بھی رک جاتا تھا۔ چلو یہ تو کمال تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ہے مصطفیٰ حضرت داؤد کو سب سے بڑا کمال کیا دیا؟ کتنا بھی بڑا لوہا لایا جائے، حضرت داؤد اپنے ہاتھ میں یوں کرتے تھے تو موم بن جاتا تھا۔ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے یہاں ٹرینوں میں، ریلوے میں بڑے بڑے لوہے لائے جاتے، بڑے بڑے لوہے کی سلیٹیں لائی جاتی ہے، ارے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بلڈنگ بنانے کے لیے لوہے لائے جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یوں ہاتھ میں پکڑ کے یوں کرتے تھے، جیسے موم بتی پکڑ کے ہم اس کو دبا دیتے گے، ویسے حضرت داؤد کے لیے اللہ نے لوہے کو موم بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ 22ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت داؤد کو ہم نے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی، ارے وہ زبور پڑھے پہاڑ بھی گنگنانے لگے، آسمان کے پرندے تھم جائے، اور ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں، تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، آواز نہیں آ رہی ہے، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ ماشاءاللہ۔ اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا، اللہ حضرت سلیمان کو کیا عطا کیا آپ نے؟ کس کو؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ سلیمان کو تو بہت بڑی حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنی بڑی حکومت کسی سپر پاور کے پاس بھی نہیں۔ بولو کسی سپر پاور کے پاس بھی، آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پر حکومت کرے، سبحان اللہ، درندے چرندے پرندے پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، ارے بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے، بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ بلکہ حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرے۔ بہت بڑی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی، بہت بڑی۔ آپ کے پاس ایک تخت تھا، بولو کیا تھا؟ تخت۔ ہاں یہ تو بہت چھوٹی کرسی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا تخت تھا، وہ تخت اتنا بڑا تھا، حضرت سلیمان کو اللہ نے وہ معجزہ دیا تھا، وہ طاقت دی تھی، آپ تخت پر یوں بیٹھتے تھے تو 2 فرشتے آتے تھے، اللہ کے نبی کہاں جانا ہے؟ تو کہتے ہیں میں مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے، یعنی آسان الفاظ میں بولو دیوا میں ہوں، امریکہ جانا ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے معلوم؟ 2 فرشتے آرام کریں، سو جائیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ٹیک لگا کر سوتے، تھوڑی دیر میں فرشتے اٹھو نا اٹھو، تو حضرت سلیمان کہتے ابھی تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی، اٹھا دیا، کہا آ گیا فائنل ڈیسٹینیشن، آپ کو مشرق سے مغرب میں جانا تھا، آ گیا، کہا آ گیا اتنا جلدی، کہا ہم کیا کریں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا ہے،
اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو بھی تمہارا غلام بنا دیا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا کو ایسا غلام بنا دیا تھوڑی دیر میں مشرق میں تو بولو تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے حضرت سلیمان. اور انسان پہ بھی حکومت کرے اور کس پہ؟ جنہ. اور کبھی کبھی حاضری بھی لے وے. ہاں یہ مدرسوں میں حاضری ہوتی ہے نا, اور اگر کوئی بچہ غائب ہوتا ہے نا, چلو ٹھیک ہے وہ غائب ہو گیا, دوسرے دن مولانا اس کو تھاڑ کر کے مارتا ہے کہ نہیں مارتا قاری وسیع صاحب. لیکن اب وہ زمانہ گیا جیسا مولانا تھاڑ کر کے مارتا وہ روتا روتا گھر پہ جاتا تو اس کی ماں دوپٹہ بھی نہیں سی. کہاں مول صاحب کہاں چھے مول صاحب کہاں چھے, اور پھر آ کے میرے بیٹے کو مارتے. بولا اب یہ حال ہو گیا ہے. حالانکہ حضرت سلیمان بھی ایسا کرتے تھے. ایک مرتبہ حاضری لی تو پہلے انسانوں کا چلو سب برابر, جنات سب برابر, پرندوں کی حاضری شروع کی تو ایک پرندہ غائب. بولو ایک پرندہ جس کا نام ہے ہد. کیا نام ہے؟ آپ نے پہلی بار سنا ہوگا ہد. وہ پرندے کا نام, وہ غائب. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے غصے میں آ گئے, غائب کیسا ہوا میری پرمیشن کے بغیر, آج مدرسے میں پڑھنے نہیں آیا. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پکڑو, اگر سیدھی بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ سزا دوں گا, اور اگر غصہ آیا تو معاملہ ہی ختم. اچھا یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں پارہ نمبر 19, بولو پارہ نمبر, پڑھو نا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ وہ پرندے کو, اگر صحیح وجہ بتاتا ہے کہ ایبسنٹ کیوں تھا تو ٹھیک ہے, باقی اتنی سزا دوں گا کہ ہو سکتا ہے چھری لے کے کاٹ ڈالوں گا. کون کہہ رہے حضرت؟ مطلب اتنی بڑی حکومت تھی, انسان پہ حکومت. بولو کس پہ حکومت؟ اور ہماری حکومت ہے جنت پہ. ہم تو دیوا میں ڈرتے ہیں جنت سے. بولو کسی دیوا والے کو بولو رات کو 2 بجے قبرستان جا. میں نے بولا ایک مرتبہ میں ایک جگہ پڑھاتا تھا, وہاں میں نے دیکھا 2 جوان لڑ رہے, اس میں ایک جوان جو ماں بہن کی گالیاں دیتا, ایک گالی 10 کلو کی, ایسی خراب گالیاں. تو میں نے تو خیر اس کو اس طرح جھگڑا, بھائی تم بھی سائڈ پہ تو, بہت اچھے طریقے سے. پھر میں نے وہ جوان کو بلایا, کیونکہ ایسے جوان ہوتے ہیں خالی ہوشیاری, بال دیکھو تو ادھر ٹکلا, ادھر بھی نہیں, پیچھے بھی نہیں, امبوڑا بنا کے گھومتا ہے, اور گلے میں ایسی چین لٹکتی ہوگی, ٹی شرٹ اور جینز پہنا ہوگا, اور یوں کرتا ہوگا, اور بال یوں. تو میں نے اس کو دیکھا کہ یہ ایسا, میں نے کہا ادھر سب جب جھگڑا وگڑا, میں نے کہا بھائی بیٹا کتنا غصہ تیرا, تو بہت ہمت والا لگتا. تو میں کو کہتا ہاں مول صاحب میرے کو غصہ آوے نا پھر میں کسی کو دیکھوں کو نہیں. میں نے کہا ایک کام کرنا, میں تعویذ کا کام کرتا ہوں, آج میں بہت تھکا ہوں, میرے کو رات کو 2 بجے 2 قبر کے بیچ میں ایک تعویذ گھاڑنے کا ہے, تو کر لے گا یہ کام؟ تو شروع میں تو کہتا ہاں مول صاحب میرے کو دے دو نا میں جاؤں گا. پھر میں نے کہا وہ رات کو 2 بجے قبرستان 2 قبر کے بیچ میں, وہ تھوڑا گیا پھر آیا, کہتا ہے قاری صاحب نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا ہوا, تو اتنا ہمت والا؟ نہیں. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ اچھا وہ میرا ایک دم نیا زمانہ تھا, نیا پڑھانے والا بنا تھا, نیا تعویذ کا کام کرتا. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ کہا نہیں وہاں ماما. اب میں سمجھا اس کا ماما مرا ہوگا تو دفن ہوگا وہاں پہ. میں نے کہا اچھا فاتحہ بھی پڑھ لینا بھائی, جب ماما تیرا مرا ہے تو وہاں دفن ہوا تو فاتحہ. کہتا نہیں قاری صاحب تب میں سمجھتا نہ تھی نا. میں نے کہا کیا ہوا, کیا پرابلم؟ کہا او ماما. میں نے کہا بھائی ماما مر گیا بات ختم ہو گئی, اب کیا؟ کہا نہیں ماما نہیں وہ جنات. ہاں میں نے کہا وہ ماما نے, تو بھانجا.
ہم لوگ جناتوں پہ کیا حکومت کریں؟ ہمارے گناہ ایسے کہ جنات ہم کو ڈراتا ہے. صحیح میں پوچھو کتنوں کو پوچھو. یہاں دیوا میں بھی ایسے پیشنٹ ہوں گے. گھر میں گیا ٹھک 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 آواز آتی ہے. بڑا 35 سال کا 40 مولانا کو تعویذ دو نا. کیا ہوا؟ اور ٹھک ٹھک آواز آتی ہے. تو کیا ہے؟ باولا ہے؟ ارے اللہ نے ہم کو نمبر 1 دیا, فرشتوں کو نمبر 2 دیا, جناتوں کو نمبر 3 دیا, اور نمبر 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے. یہ گناہوں کی نحوست ہے. بولو کس کی نحوست ہے؟ گناہوں کی نحوست ہے. ورنہ گناہ کی نحوست نہ ہوتی تو ہم سے لوگ ڈرتے, لوگ ہم کو نہیں ڈراتے. لیکن آج ہم سب سے ڈرتے ہیں میرے پیارو. تو خیر بات چل رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. پھر پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا, اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو, حضرت موسیٰ کے لیے میں نے سمندر میں, حضرت داؤد کے لیے میں نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا, اور حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. بھئی ہوا کو بھی غلام بنا. کتنے سوالات ہو گئے؟ اب آخری فائنل سوال. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اللہ آخری سوال پوچھو. اب اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ نے فرمایا پوچھو. کہا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنایا نا, تو حضرت ابراہیم تو زمین پر تھے. حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ, حضرت موسیٰ زمین پر تھے. حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا, وہ بھی زمین پر تھے. حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنایا, وہ بھی زمین پر تھے. اللہ میں زمین پر نہیں ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر, میں آسمان پر, میں جنت میں, میں تو اللہ آپ کے عرش میں آیا ہوں. تو اللہ جب ان کو اتنا بڑا بڑا انعام دیا تو اللہ آج مجھ کو کیا انعام دینے والے ہیں؟ بولو سبحان اللہ. بولو اللہ مجھ کو. اللہ جب حضرت ابراہیم کے لیے اتنا بڑا انعام کہ آگ باغ, سمندر میں راستے, لوہے کو موم, ہوا کو غلام, ناممکن کو ممکن کر دیا اللہ آپ نے, تو اللہ میں تو عرش پر آیا ہوں, آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں, آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. بولو سبحان اللہ. اللہ مجھے کیا انعام دینے والا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک. اللہ نے فرمایا ارے میرے مصطفیٰ, میرے مجتبی, میرے مرتضیٰ, تم سب سے اونچے نبی ہو, سارے نبیوں کے نبی ہو, میں تمہیں وہ انعام دوں گا. بولو میں تمہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب احد. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, میں تمہیں وہ انعام دوں گا جو انعام آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, کسی دل نے سوچا نہیں. آج اتنا بڑا انعام دوں گا. تو ہمارے نبی اللہ سے اور قریب ہو گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا, اور قریب ہوئے. اللہ کیا انعام دینے والے, اتنا بڑا آپ انعام دینے والے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی دل نے سوچا نہیں. اللہ نے فرمایا میری قسم بہت بڑا انعام دوں گا. چلو اللہ انعام دے رہے ہیں, سنیں گے سب لوگ, سنیں گے انشاءاللہ. اے دیوا والے سنیں گے انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی لا ذکرت الا ذکرت معی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہیں بہت بڑا انعام دینے والا, اتنا بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا, نہ کانوں نے سنا ہوگا, نہ دل نے سوچا ہوگا. اتنا بڑا انعام دینے والا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ بتا دے کیا انعام دے گا. اللہ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں, اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا, اور جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا, اور جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی بھی نہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا جہاں جہاں میرا نام تیرا نام, اور ہے کلمے میں اللہ کا نام, محمد کا نام, اذان میں اللہ کا نام, بولو محمد کا نام, اقامت میں اللہ کا نام, محمد کا نام, مسجد میں ٹائٹل لا الہ الا اللہ,
محمد الرسول اللہ. قرآن میں اللہ کا نام، محمد کا نام. زبور میں اللہ کا نام، محمد کا نام. انجیل میں اللہ کا نام، محمد کا نام. تورات میں اللہ کا نام، محمد کا نام. اللہ کے عرش کے پائے پر اللہ کا نام، محمد کا نام. جنت کی دیواروں پر اللہ کا نام، محمد کا نام. جنت کے درختوں پر کیا بلکہ جنت کے درختوں کے پتوں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام. فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام، محمد کا نام. حور کے گھلوں پر اللہ کا نام، محمد کا نام. بلکہ میرے پیاروں ہماری نماز شروع کرے اللہ اکبر، ختم کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ نے کہا نماز بھی وہی قبول کروں گا، شروع کرے گا میرے نام پر، مکمل کرے گا محمد کے نام.